اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی میرے پیارے بچوں، باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 1 سادگی پڑھا، اور سادگی میں ہم نے جانا کہ میانہ روی سے چلنے والا کبھی بھی محتاج اور تنگ دست نہیں ہوتا۔ ہم نے سادگی کے اہمیت اور فوائد کے بارے میں جانا، ہم نے تکلف و بناوٹ کے بارے میں جانا۔ تو اب ان تمام چیزوں کو مزید سمجھنے کے لیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم فل ان دا بلینکس کو بھی پر کر سکیں اور ساتھ ہی سوالوں کے جواب بھی لگا سکیں۔ آئیے مشق شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے کہ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی پوری ڈیش سادگی کا بہترین نمونہ تھی، پوری زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا اور لباس بہت ڈیش ہوتا تھا، بہت سادہ ہوتا تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے ہوئے ڈیش کی روٹی کھاتے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے۔ نمبر 4، سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور ڈیش پیدا ہوتی ہے، سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، جس میں دیے ہوئے سوالات کے ہم مختصر جوابات لکھیں گے۔ تو پہلا ہے سادگی کا مفہوم تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 56 یعنی کہ 56 پر مل جائے گا۔ سادگی کا مفہوم، سادگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے پہننے اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہ فضول خرچی سے کام لے اور نہ ہی کنجوسی سے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں میانہ روی اختیار کرے۔ یہاں تک پیارے بچوں آپ اس سوال کا جواب دیں گے۔ سوال نمبر 2 آتا ہے سادگی اور اعتدال کے بارے میں ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 56 پر جو آیت دی گئی ہے سورۃ الفرقان، اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سادگی کو ایمان والوں کی صفت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ اس کا جواب تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 3 پر آتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیسی زندگی گزارتے تھے۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 58 پر حاصل کلام میں ملے گا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ کو اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ سادہ اور نمود و نمائش سے پاک زندگی گزاری۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ تو تکلف اور بناوٹ میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 57 پر ہیڈنگ ہے تکلف اور بناوٹ میں فرق۔ تو یہ آپ نے جو ہے فرق واضح کرنا ہے کہ تکلف کا معنی ہے کسی کام کو آسانی کے بجائے مشکل میں مبتلا ہو کر کرنا، جبکہ بناوٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل شکل کی بجائے مصنوعی شکل دے کر پیش کرنا۔ یہاں یعنی مشقت میں پڑھ کر نمود و نمائش اختیار کرنا تکلف اور بناوٹ کہلاتا ہے۔ یہ یہاں تک آپ جو ہے وہ اس کا جواب لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 5 ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو یہ اس کا سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 58 پر حاصل کلام کے آخری پیراگراف میں آپ کو ملے گا کہ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے سادگی اختیار کریں، نمود و نمائش سے بچیں اور قناعت اختیار کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی عزت و وقار عمدہ اور مہنگا لباس پہننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے عمدہ اخلاق و کردار کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا ہے سادگی کی اہمیت و فضیلت تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 26 پر اس کا مکمل جواب ہے سادگی کی اہمیت اور فضیلت۔ تو آپ نے شروع کرنا ہے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے سادگی کو ایمان والوں کی صفت قرار دیا ہے، اور اگلے پیج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ ہے کہ میانہ روی سے چلنے والا کبھی محتاج اور تنگ دست نہیں ہوتا۔ یہاں تک آپ اس کا جواب جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ اب آ جاتا ہے سوال نمبر 2 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے سادگی کی مثالیں تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 57 پر اس سوال کا جواب ہے، ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سادگی۔ تو آپ نے اس کے چیدہ چیدہ واقعات جو ہیں وہ آپ نے یہاں پر بیان کرنے ہیں، اور کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ اپنے لباس پر پیون لگا کر پہنتے تھے، خوراک سادہ تھی، بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، جو اور ستو کا زیادہ استعمال تھا،
سبزیوں میں کدو پسند تھا، مرغن غذا استعمال نہیں کرتے تھے، کھانے پینے کا انداز مہذب اور سادہ تھا، کھانے کے برتن سادہ تھے، عیب نہیں نکالتے تھے، گھریلو زندگی سادہ تھی، کپڑے اور جوتوں کی مرمت خود کرتے تھے، بکریوں کا دودھ جو تھے وہ خود دھوتے تھے، اور لباس، کھانے پینے، رہن سہن اور دوسری ضروریات زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو اپنائے رکھا۔ یہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب مکمل طور پر اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف، تو سادگی کے فوائد، نمود و نمائش کے نقصانات، یعنی کہ آپ نے سادگی کے فوائد بھی بتانے ہیں اور نمود و نمائش کے نقصانات بھی بتانے ہیں۔ اب آ جاتا ہے تحقیق کے فضول خرچی کی ممانعت کے بارے میں۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 پڑھیں اور اس کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ میں آ جاتا ہے سادگی اور اسوہ حسنہ کے موضوع پر تقریر تیار کر کے ہم جماعت طلبہ کو سنائیں۔ کسی بھی تقریب کا مشاہدہ کر کے ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ اس میں سادگی کا اہتمام کیا گیا تھا یا نہیں۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو سادگی، تکلف اور بناوٹ کا مفہوم آسان فہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیں، نیز انہیں روزمرہ زندگی میں سادہ طرز عمل اپنانے کا طریقہ سکھائیں۔ طلبہ کو سلف الصالحین اور بزرگان دین کی زندگیوں سے سادگی کے واقعات کے بارے میں بتائیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو بہت اچھے طریقے سے حل کیا۔ اب اس مشق کو حل کرنے کے بعد ان تمام باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے، سادگی کے فوائد پر بھی نظر رکھنی ہے، اور ساتھ ہی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سادگی سے گزارنا ہے۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔